پروگرام فائدے کی بات میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں طاہر صدیقی. اس ہفتے ہم جو ٹاپک جس کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں وہ ہے غربت، کیونکہ اگر ہم غربت کی بات کریں تو پاکستان اور ہندوستان میں غربت کی شرح ہم دیکھ رہے ہیں کافی تیزی سے بڑھی ہے، اور غربت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ لے کر ڈبا سکتی ہے. اس ایسے حالات میں جو کمپنیاں اور جو وفاقی ادارے جو ہیں جو کہ پینشنز اور انشورنس پر کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے لیے کس طرح سے ہے پاکستانی معیشت میں جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے لوگوں کو کیٹر کر رہی ہیں، اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے. غربت پہ بھی ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال گوندل صاحب جو کہ چیئرمین ہیں EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کے. ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو شروع کریں گے EOBI کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے ایسی اکانومی میں. آپ بھی ظاہر سی باتیں جانتے ہیں کہ بہت سے یہاں پہ سیاسی مسائل ہیں، معاشی بدحالی بھی ہے، تو کس طرح سے کیٹر کر رہی ہو؟ EOBI ہے کیا؟ EOBI بنیادی طور پہ ایک ادارہ ہے جو ورکرز بیسڈ، کنٹری ورکر بیسڈ ہیں، ان کو لوک آفٹر کرتا ہے آفٹر دا ایج آف 60، ان کی ریٹائرمنٹ آن ورڈ. اور اس میں سے پہلے پرائر ٹو 60 ایج کے اگر کسی کو میس ایپ ہو جائے، کوئی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی انجریز آ جائیں یا ایکسیڈنٹ کا، اس کو بھی پینشن میں لوک آفٹر کرتا ہے. اور یہ بیسیکلی ایک فیملی پیکج ہے جس میں جو صرف انڈیویجول جو ہے اس کی پینشن نہیں ہوتی، یہ اس کے بچوں کی، اس کی بیوہ کی، اس کے والدین کی. تو یہ 76 میں انٹروڈیوس ہوا تھا تھرو این ایکٹ، اس سے لے کے آج تک یہ چل رہا ہے. پوری فیملی کا جو پیکج ہے اس میں پوری فیملی بھی پوری فیملی کور ہوتی ہے. اگر انڈیویجول ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کی بیوی ہے، بیوی اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بچے ہیں، بچے ڈسیبل بچے فار لائف انشورڈ ہوتے ہیں. اور جو بچیاں ہیں وہ انلیس دے آر میرڈ، اس گورنمنٹ نے وہ کیا ہے کہ وہ انشورڈ ہیں. بچے 18 سال تک انشورڈ ہیں. اگر وہ سارے نہیں ہیں، اگر صرف پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس بھی ٹل دیئر لائف آر انشورڈ. تو دس از دا بیوٹیفل پیکج آف اے پینشن بیسیکلی، جو ایک فیملی پوری کو کور کرتا ہے. جیسے باقی ادارے ہیں وہ صرف کرتے ہیں، جیسے عام پینشن گورنمنٹ ہے انڈیویجولز کی پینشن ہوتی ہے یا انشورنس ہوتی ہے. تو یہ وہ پینشن ہے جو پوری فیملی پیکج پینشن ہے کہ پورے کنبے کو. اور یہ ہمارے معاشرے میں اس لیے زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ ہمارا بہت معاشرہ انٹرڈیپینڈنٹ ہے. اس کے لیے پھر یہ بڑے ایک فیملی کے لیے بڑا اچھا نظریہ ہو جاتا ہے. اور اس کا تو یہ ہے کہ اگر ایک بیوہ بھی جو اس کو پینشن مل رہی ہے اور وہ اگر سیکنڈ شادی کر لیتی ہے اس کو پینشن کنٹینیو رہتی ہے. اچھا، اگر کوئی ایک عام آدمی ابھی ٹی وی دیکھ رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کس طرح اپروچ کر سکتا ہے EOBI کی سروسز کو؟ اس میں بیسیکلی دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں، 5 سے زیادہ جہاں پہ لوگ مزدور کام کرتے ہیں، ایگریکلچرل اور کچھ ایگزمپٹڈ ڈپارٹمنٹس کے علاوہ چیریٹی وغیرہ کے، وہ سارے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ EOBI سے رجسٹرڈ ہوں. اور جو بنیادی پہ یہ ہے منیمم ویج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 5% ادارہ دے گا، 1% وہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، انہی کے پیسے ہیں جو ان کو ایٹ دا ایج آف ریٹائرمنٹ ملتے ہیں. اچھا، عمر کا فیکٹر کوئی آتا ہے کہ اس ایج کے بعد سے آپ انشورنس کے لیے فائل کر سکتے ہیں یا کوئی 15 سال کی کنٹریبیوشن منیمم ریکوائرڈ ہے انشورنس کے لیے. وہ اگر آپ نے منیمم انشورنس لینی ہے، اگر اس سے اگر آپ کی کم کنٹریبیوشن ہے تو پھر گریجویٹی وغیرہ مل جائے گی یا بینیفٹ فائنینشیل ملے گا، مگر وہ پینشن نہیں ملے گی. تو پریفریبلی یہی ہے کہ آپ 45 پلس پہ آپ پینشن کرائیں. مگر چند لوگوں کو اور بینیفٹ ہے. عورتوں کا یہ 55 سال ہے. مائن ورکرز کا کیونکہ وہاں پہ مائن کنڈیشنز تھوڑی سی ورسٹ ہوتی ہیں تو اس کو وہ 55 ہے. اس گورنمنٹ نے بلکہ وہ 50 کر دیے دونوں ایجز، تو وہ دے اسٹینڈ ریٹائرڈ ایٹ دا ایج آف 50. اچھا، تو کیٹیگرائز کیا ہے کہ کون سے آکیوپیشن میں کیا ایج کس طرح سے کرنی ہے؟ دو ہیں بیسیکلی، مائن ورکرز کے علاوہ اور کسی کو یہ نہیں ہے. مائن ورکرز کیونکہ وہاں پہ لنگس پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے اور کول مائنز وغیرہ میں اس باری تو اس پہ لائف ٹینڈنسی جو ہے وہ قدرتی کم ہو جاتی ہے. اچھا، تو بینیفٹس کس قسم کے ملتے ہیں اگر کوئی آدمی EOBI کے تھرو انشورنس کراتا ہے؟ بینیفٹس کیا کیا ملتے ہیں؟ جیسے آپ نے فیملی پیکج کی بھی بات کی تو کیونکہ اصل سوال یہ آتا ہے منیمم پینشن جو ہے وہ 3000 روپے ہے، تو 3000 روپے میں کس طریقے سے آپ کیٹر کریں گے؟ اصل میں یہ ایک اس کیونکہ کنٹریبیوشن ہے اور ایک نامینل سپورٹ ہے. جب 60 سال کی عمر میں جب بالکل بندہ ازیومڈ کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے معاشرے پہ یا فیملی پہ، تو وہ تھوڑا سا اس کو سٹائپنڈ آ جاتا ہے کہ بالکل ہی وہ بے سہارا نہ ہو جائے. مگر باقی چیزیں جو اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ وغیرہ میں یا ساتھ اسکالرشپ وغیرہ میں اس کی الائیڈ ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے WWS ورکرز ویلفیئر فنڈ. وہ اس مزدوروں کے بچوں کو کتابیں بھی دیتی ہے، مزدوروں کے بچوں کو تعلیم کے وہ اسکالرشپ بھی دیتی ہے، اور اسکالرشپ وہ ان لمیٹڈ ہے جہاں بھی دنیا میں وہ جائیں.
اسی طرح وہاں پہ وہ سلائی مشینیں بھی دیتے ہیں، وہ اپنا فلیٹس بنا کے مزدوروں کو وہ بھی دیتے ہیں، اور وہ ساروں کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مزدور اس انٹائٹل وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ای او بی آئی کا رجسٹریشن کارڈ ہو. ٹھیک ہے. تو ادھر سے وہ سپورٹس ملتی ہیں جو ابھی سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کو بکس ملی، یونیفارم ملا، ایجوکیشن فری ملی. یہاں جس اسکول میں بھی چلے جائیں، ایچ ایس این میں چلے جائیں، بیکن میں چلے جائیں، گرامر میں چلے جائیں، وہ بچے کو اسکالرشپ 100% پروٹیکٹڈ ہے. جو فیڈ بیک آپ لوگوں کو ملتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جس طریقے سے یا اس میں بہتری آپ کی نظر میں اور آ سکتی ہے؟ اس میں بہتری تو ویسے بھی ہر چیز میں ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان آگے پروگریس کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، بہتری آتی رہتی ہے. مگر ہمارا فرینکلی اسپیکنگ یہ ہے کہ اس وقت ہم کہوں گا کہ ہماری اتنی پروجیکشن یا لوگوں کو اتنا علم ہی نہیں ہے ای او بی آئی کا کہ یہ کیا کرتی ہے. تو ای او بی آئی کی جو ہم نے ایک میڈیا کمپین ابھی شروع بھی کی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مزدوروں کا خیال رکھتا ہے. پہلے صرف وہ لمیٹڈ ایک سیگمنٹ کو یہ لک آفٹر کرتا ہے. اس گورنمنٹ نے یہ بھی اس میں کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی مزدور کام نہیں کر رہا کسی آرگنائزیشن میں، یا کوئی عام شہری بھی ای او بی آئی میں رجسٹر ہونا چاہ رہا ہے، وہ اپنے طور پہ سیلف کنٹریبیوشن کر کے وہ اس کے ہم یونیورسل اور والنٹری بیسس پہ کر دی ہے. تو اس کے تحت بھی ہر کوئی آ سکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے قدغن کہ کون پروفیشن کا آئے گا کون نہیں آئے گا، تو وہ سارے مزدور. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ مزدور سے لے کے چیف ایگزیکٹو آف اے بینک تک بھی اس میں کورڈ ہیں. اچھا. اور انڈیویجولی تو کوئی بھی آ سکتا ہے، چاہے آپ ہوں، میں ہوں. تو اس طرح سے ای او بی آئی نے نہیں رکھا ہے کہ جی ہم کیٹیگرائز کریں گے، اگر کوئی امیر طبقے کا ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے، یا کوئی بھی مزدور سے لے کے؟ سٹیزن بیسڈ ہے بیسیکلی، اور مزدور کا مینڈیٹری ہے. جہاں 5 مزدور کرتے ہیں وہ قانوناً اس پہ فرض ہے ادارے پہ کہ وہ اس کی رجسٹریشن کرائے اور ان کی کنٹریبیوشن اور فیوچر لائف کو پینشن پروٹیکٹ کرے. انڈیویجولی بائی چوائس ہے، کوئی آنا چاہے تو آ جائے، اس پہ قانوناً مجبوری یا لاگو نہیں ہوتا کہ وہ آئے. ٹھیک ہے. ایک بریک لینے ظفر صاحب. بریک کے بعد پھر اویئرنیس کی جو آپ نے بات کی، جیسے ای او بی آئی کے بارے میں لوگوں کو بھی علم نہیں ہے، لوگ ویسے آسانی سے کہتے ہیں جی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن ایسے جو ادارے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی کافی حد تک ہیلپ فل ہے. ای او بی آئی کے بارے میں اویئرنیس کس طرح بڑھائیں گے، اسی بارے میں بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.